السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں باتیں کروں گا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے قول سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو، ایسا کام کرتے ہو اور اس کام کو بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہی کام، یہی چیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی گناہ سمجھتے تھے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ بہت ساری کاموں میں، بہت ساری عملوں کے اندر آج ہم مسلمانوں کا سوچ ہو گیا ہے کہ معمولی سی چیز ہے، یہ حقیر سی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ہے خباثت اور خرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی گناہوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آئیے ہم بڑے بڑے گناہ بڑی آسانی سے کرتے ہیں اور ہمارے دل میں گناہ کا تصور تک نہیں جاگتا، اور اگر گناہ کا تصور دل میں پیدا بھی ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی گناہ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں گناہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، گناہ ہے، اور اس گناہ کا مرتکب یعنی کرنے والے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے ہر گناہ کے لیے۔ کسی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا یہ انسان کے لیے عقل مندی نہیں بلکہ بے عقلی کی دلیل ہے۔ ایک گناہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ کیوں بیان فرمایا ہے؟ وجہ تو کچھ ہے نا، تبھی تو اللہ رب العالمین ایک جگہ نہیں متعدد جگہ میں اس کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان سمجھے کہ گناہ کی خرابی اللہ کے نظر میں کس قدر حقیر ہے، اور اللہ گناہ کا پکڑ اللہ تعالیٰ کتنا سختی سے کرتا ہے، انسان اسے سمجھے۔ اسی لیے اللہ نے عبرت کے طور پہ قرآن مجید میں ایک گناہ کا بار بار ذکر کیا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنا روح پھونکا ان کے اندر، اور جب آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی تو اللہ رب العالمین نے جو وہاں موجود فرشتے تھے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتے اللہ کا اس حکم کو سنتے ہی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس۔ قرآن یہ بتلاتا ہے ابلیس ایک ایسا تھا جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے اس کا تمہیں حکم دیا تھا؟ تو وہاں پہ ابلیس تکبر کر بیٹھا۔ کیا جواب دیا اللہ سے؟ انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو قیاس لگایا، تکبر کیا اللہ کے اس قول پر کہ میں بہتر ہوں اس سے، اور ایسا اس لیے کیا کہ اگر آدمی آگ جلائے، آگ روشن کرے، آگ جلائے تو آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، اور اگر مٹی کو پھینکا جائے تو مٹی نیچے کو آتی ہے۔ تو اوپر بڑھنے والا، اوپر اٹھنے والا یہ اعلیٰ ہے، یہ برتر ہے بنسبت نیچے گرنے والے سے۔ تو
اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے تکبر کیا یہ سوچ کر کے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں۔ اللہ رب العالمین کا ایک حکم، ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی تمام اچھائیوں کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ تم نے میری نافرمانی کر دی، تم نے میری نافرمانی کی تو فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تم۔ تو اس کے بعد اللہ نے اسے راندۂ درگاہ کر دیا، اس پر لعنت برسائی۔ ساری چیز ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے ابلیس یہ کہتا ہے، جب اللہ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے ہو، تم چلے جاؤ میرے پاس سے، ہٹ جاؤ میری نظر سے۔ تو ابلیس نے اللہ سے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پہلے تو ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، اتنا مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ، یہ مہلت دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس کا ایک گمان کو بیان کیا۔ کیا ابلیس کا گمان؟ کہا کہ ربی بما اغویتنی، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، نکال دیا مجھے، تو نے مجھے دھتکار دیا، مجھ پر لعنت بھیج دی۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اے اللہ میں ہر سیدھی راہ پر یہ آدم اور اس کی اولاد کے لیے میں بیٹھوں گا، جس کی وجہ سے تو نے مجھ پر لعنت بھیجی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا، اپنے دربار سے مجھے بھگایا۔ اے اللہ میں اس کے اور اس کی اولاد کے لیے ہر سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ پھر کہا پھر میں انہیں دائیں، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ یہ تیری نافرمانی کرے، یہ تیری سیدھی راہ سے بھٹک جائیں۔ تو وہاں پہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ اتنا کوشش کروں گا، اتنا محنت کروں گا اس راستے میں کہ تو اپنے شکر گزار بندے کو نہیں پاؤ گے۔ شکر گزار بندے کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ مُوَحِّدِينَ، کہ اکثر کو، زیادہ تر کو تم موحد نہیں پاؤ گے۔ بالکل آج کی حالت ہے کہ موحد بندے آج بالکل کھانے میں نمک کی طرح ہیں۔ مسلمان تو بہت ہیں لیکن موحد، توحید پرست بہت ہی کم ہے۔ اس چیز کا وعدہ اللہ سے ابلیس نے اسی دن کیا تھا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ابلیس کا گمان تھا، ایسا اور ایسا اور ایسا کروں گا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، ابلیس نے اپنا ظن کو، اپنا گمان کو سچا کر دکھلایا، سچ کر دیا، تمام کو اپنے اندر شامل کر لیا سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ تو اس طریقے سے ابلیس اللہ سے یہ وعدہ کیا۔ اس کے بعد ابلیس کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، کیوں ہوا؟ ایک گناہ کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ ذرا غور کریں، ایک سجدہ نہیں کیا تھا ابلیس نے آدم کے لیے، ایک سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس سجدے کو نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم مسلمان کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، پھر بھی زبان پہ یہ حرف شکایت ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ارے کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اسی ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کے سارے مرتبے کو چھین کے ذلیل کر دیا، اور اسی سجدے کا تم انکار کر کے اللہ سے رحمت کی امید کیسے لگا کے بیٹھے ہو؟ اس کے بعد آگے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بنایا اور بغیر شرط کے جنت میں داخل کر دیا، کوئی شرط نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی
जन्नत में चले जाओ। हाँ, दाखिल करने के बाद एक शर्त अल्लाह ने रखी, क्या? कि जन्नत में घूमो फिरो और उसके जितने भी रिस्क हैं, जितने भी फल हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं वहाँ सबको खाओ, सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, सिवाय एक दरख्त के, उसके करीब मत जाना, उसके करीब मत जाना। अब इब्लीस जो आदम की वजह से धुतकार दिया गया था, बस उसी वक्त से वो आदम को गुमराह करने की फिराक में पड़ा हुआ था। अब बिल आखिर उसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहका दिया कि अल्लाह ने जिस जन्नत में जिस दरख्त से खाने के लिए मना किया था, उस दरख्त का फल खिलवा दिया। वाक़या बड़ी तवील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में फल को खा लेने और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया। उस वक्त ये दोनों फल खाए थे तो उनके लिबास, जन्नती लिबास उतरने लगे। तब अल्लाह अपने रब से दुआ किया तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम दोनों को मना नहीं किया था इस दरख्त का फल खाने से? तुमने जब खा लिया तो ये गुनाह कर दिया। फ़ौरन दोनों का गुनाह का एहसास हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ को करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली। मोमिन का एक शान ये होना चाहिए कि जैसे गुनाह हो फौरन उस गुनाह पर तौबा किया जाए, जैसा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। गुनाह का एहसास हुआ और फौरन अल्लाह के सामने हाथ जोड़ दिए कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें बख्श नहीं देगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने आदम की तौबा तो कबूल कर ली, लेकिन कहा नाफरमानी की वजह से अब जन्नत में तुम नहीं रह सकते। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, अब तुम लोग नीचे जाओ, ज़मीन की तरफ अब तुम लोग जाओ, अब जन्नत में तुम्हारे लिए मकाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमने नाफरमानी कर चुका। तो अंदाज़ा लगाएं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गुनाह सरजद हुई, एक गुनाह का इर्तिकाब किया, अल्लाह की एक नाफरमानी की, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत जो जन्नत की सूरत में उन्हें दे रखी थी, अल्लाह उससे छीन लिया। हम कितने नाफरमानी करते हैं, कदम कदम पे हमारी नाफरमानियाँ होती हैं, फिर भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते और ज़बान पे हर्फ शिकायत लाते हैं। हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, कैसे दुआ कबूल होगी? इतनी सारी नाफरमानियाँ, आदम से एक नाफरमानी हुई तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। हम दिन में सैकड़ों नाफरमानी करते हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू नहीं करते। तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि अपनी गुनाहों पे तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और हद दर्जा मुमकिन ये कोशिश करे कि गुनाहों के करीब ना जाएं, क्योंकि गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को हरगिज़ पसंद नहीं है। गुनाहगार से अल्लाह ताला खुश कभी नहीं होता है। हद दर्जा गुनाहों से बचते रहें और उसके साथ ही साथ वो तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करते रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुनाहें नहीं थी, आप मासूम अनिल ख़ता थे, इसके बावजूद भी एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और इन चीज़ों से, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है, इसकी अहमियत को जानें और जानते हुए उस चीज़ से दूर रहें जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें खुसूसन अल्लाह की नाफरमानी का ज़िक्र किया है। उन चीज़ों से हम दूर रहें और उन चीज़ों को अपनाएं जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए खैर हो, भलाई हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा और अल्लाह की खुशनुदी वाले आमाल हों। उन तमाम चीज़ों को हम अंजाम दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही तौफ़ीक़ अता फरमाए।